جاوید غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سن کے کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بوکھلا جائیں گے۔ اب حدیث جب غامدی صاحب کے فیور میں جاتی ہے تو غامدی صاحب حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جب مخالفت میں جاتی ہے تو کہتے ہیں تو تاریخی کتابیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب حدیث کے منکر ہیں، صاف لفظوں میں حدیث کے منکر ہیں، لہذا پھر کوئی حدیث پیش کرنا ان کے سامنے نبی نے یہ فرمایا نبی نے فرمایا تو وہ سب زیرو کر دیا۔ تو جو طارق مسعود صاحب ہیں ان کی جو آڈینس ہے، معذرت کے ساتھ استاد محترم آپ کی آڈینس الگ ہے، وہ کامیڈی سننا چاہتی ہے، کامیڈی سمجھنا چاہتی ہے، لیکن ایک اچھا عالم دوسرے عالم کے بارے میں یہ بات کہے کہ نہیں وہ کنفیوژن پھیلاتا ہے یا وہ منکر حدیث ہے، تو بھائی آپ بھی تو کامیڈین ہیں، آپ بھی تو کامیڈی کر رہے ہیں نا۔ ساری دنیا میں جو آپ پھر کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کامیڈی کی بیس پہ ویزے لگوائے، آپ نے کامیڈی، آپ ایز اے کامیڈین ساری دنیا میں پھر کے آ گئے کہ غامدی صاحب جو ہے وہ حلال اور حرام بتانے کی بجائے، یس اور نو بتانے کی بجائے، شیعہ اور سنی بتانے کی بجائے، کافر اور مسلمان بتانے کی بجائے وہ اصول بتانے لگ جاتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ لوگوں میں کنفیوژن پھیلاتے ہیں اور کہا کہ وہ منکر حدیث ہے۔ اور میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ ہم دیکھتے ہیں جس میں غامدی صاحب سے سوال کیا گیا رفع یدین کے بارے میں۔ سر میرا سوال یہ تھا، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں کسی نے آپ سے رفع یدین کے بارے سے پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں روایات نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں روایات ہوتی ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ تو ایک طریقہ تھا جو چلا آ رہا تھا۔ تو سر میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ طریقہ جو چلا آ رہا تھا یہ چیز کیسے ڈٹرمن ہوئی؟ سادہ بات ہے میرے بھائی، یہ جو سنت کی چیزیں جاری کی گئی ہیں یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے سمجھی جاتی ہیں۔ ان کا اولین ماخذ اجماع اور تواتر ہے، یعنی رسالت مآب نے نماز کسی ایک دن نہیں پڑھی تھی، 5 وقت پڑھی ہے، اور جب سے دین پیش کیا ہے اس وقت سے پڑھی ہے، اور اس کی امامت کرائی ہے، اور مسجد میں لوگ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کوئی مدلس روایت کرتا ہے تو بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ تدلیس ہوئی ہے، یہ روایت کے علم کی بحث ہے۔ لیکن میں نے جو جواب دیا ہے اس پہ پھر غور کر کے دیکھ لیں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، یہ چیزیں کسی روایت کی محتاج نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن، نماز اس طرح منتقل ہوئی ہے، اس کی کسی چیز کا اخبار احاد سے منتقل ہونا یا کوئی حدیث میں آنا یہ باعث تعجب ہے، اس کو میں نے بیان کیا۔ یہی تعجب بہت سے لوگوں کو ہوا۔ اب غامدی صاحب نے اس کا جو جواب دیا، یہ آپ نے دیکھا کلپ کے اندر کہ انہوں نے کیسے اس کا جواب دیا۔ ایک عام آدمی کا ایک عام سوال، آدمی کو چاہیے یس اور نو۔ اب غامدی صاحب نے اس کو جس طرح سے پیش کیا اس کی وجہ سے کیا اس کو جواب مل پایا؟ اگر اس کا پورا کلپ بھی دیکھیں گے تو اس میں جو وہاں پہ موجود ہیں صاحب، انہوں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا اور دوبارہ سوال پوچھا، تو پھر غامدی صاحب نے اس کا جو جواب دیا وہ کافی اس طرح کا ہے کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور میں بالکل اپنے استاد محترم طارق مسعود صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ غامدی صاحب جو ہے جب وہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں یا باتوں کو بیان کرتے ہیں تو عمومی طور پہ عام آدمی بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے اماد بھائی کہ غامدی صاحب جو ہے وہ حلال اور حرام بتانے کی بجائے، یس اور نو بتانے کی بجائے، شیعہ اور سنی بتانے کی بجائے، کافر اور مسلمان بتانے کی بجائے وہ اصول بتانے لگ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ کافر ہیں، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے تو آپ مسلمان ہوں گے، اگر آپ ایسے 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 ایمان نہیں لاتے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے ہیں یا دل سے ان چیزوں کو نہیں مانتے، آپ تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ آپ کو وہ مسلمان یا کافر نہیں بتا رہے بلکہ وہ اصول بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسی کلپ میں جو ہم نے دیکھا ابھی رفع یدین کے بارے میں جو سوال ہوا، اس میں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ پرنسپل کیا ہے، کن چیزوں کے اوپر اسلام اور کن چیزوں کے اوپر جو ہے ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، جس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب جب ایک پرنسپل بتائیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے آگے لوگوں کے پاس نالج ہونا ضروری ہے۔ جب وہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو کہ کسی تدریسی یعنی کہ کسی ایجوکیشن کا حصہ ہیں تو لوگ کنفیوز ہوں گے، کیونکہ وہ اس ایجوکیشن کے دور سے گزرے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں غامدی صاحب نے الفاظ استعمال کیے اخبار احد۔ اب اخبار احد ایک حدیث کی ڈیفینیشن ہے جس کو عام طور پہ محدثین استعمال کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو اس لیول سے نہیں گزرا ہے اس کو نہیں سمجھ سکے گا بات کو۔ تو
مفتی طارق مدعو صاحب کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے عماد بھائی کہ جی غامدی صاحب جو ہیں ان کو سننے والا جو طبقہ ہے وہ ذرا ایک الگ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جو اصول ہی سننا چاہتا ہے، جی جو بنیاد ہی جاننا چاہتا ہے، جو طریقہ سمجھنا چاہتا ہے، یس اور نو، حلال اور حرام میں کا جواب نہیں چاہتا ہے، تو جو طارق مسعود صاحب ہیں ان کی جو آڈینس ہے، معذرت کے ساتھ استاد محترم آپ کی آڈینس الگ ہے، وہ کامیڈی سننا چاہتی ہے، کامیڈی سمجھنا چاہتی ہے، میجورٹی۔ آپ بہت اچھے طریقے سے حلال کامیڈی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے، صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے غامدی صاحب کا ایک طبقہ ہے جس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یس، عام آدمی کے لیے جو کامیڈی سننے آیا ہے، اگر اس کو غامدی صاحب کی پرنسپل والی باتیں سنائی جائیں گی، سمجھائیں، ان نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ منکر حدیث، تو منکر حدیث، اب یہ رفع یدین والی بات لے لیتے ہیں عماد بھائی، ٹھیک ہے، رفع یدین والی بات، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث میں بالکل کھل کے واضح طور پہ آیا ہے، اور آپ زیادہ اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ کتنی جگہ پہ آیا ہے یہ۔ ایگزیکٹلی استاد ہارون، میں نے جب اسٹڈی کی رفع یدین کے تعلق سے، تو 50 سے زیادہ اوتھینٹک نریشنز ہیں رفع یدین کو لے کر، اور تواتر سے جو ہے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وداؤٹ رفع یدین والی نمازیں تو صرف 5 سے 7 جو ہے نریشنز ہے، اور اس کے اندر سارے ائمہ نے ایکسیپٹ امام ابو حنیفہ، ساروں نے اس کو ضعیف اور جو ہے اس کی چین کمزور جو ہے قرار دی ہے۔ تو کیا اس بات کو لے کر ان کو ہم منکر حدیث کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ اب یہی ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے، کسی نے بنائے، ٹھیک ہے، ایک امام نہیں، پرنسپل اور اصول بنائے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح سے ہمارے استاد طارق مسعود صاحب جو ہے وہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں، یا ان کے علماء نے، ان کے اکابرین نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے یہ ایک طریقہ طے کیا۔ اسی طرح کے اصول و ضوابط کچھ اگر غامدی صاحب نے بنائے ہیں، اور انہی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے، یا ان سے پیچھے کے ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے سے استدلال کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے چیزوں کو، انہوں نے کچھ جو احادیث ہیں ان کے بارے میں کوشچن کیا ہے، یا ان کے بارے میں انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو مفتی صاحب نے اختیار کیا ہے، تو وہ منکر حدیث ہیں، اور مفتی صاحب منکر حدیث نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہے عماد بھائی؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جی استاد اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر سکیں تو تھوڑی سمجھنے میں جو ہے نا وہ ہوگی کہ وہی اصول ہیں، وہی ضوابط ہیں، انہی سے ایک آدمی استدلال کر رہا ہے، چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ منکر حدیث ہے، دوسرا آدمی اس کو یوز کر رہا ہے اور تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے انا کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ دیکھیے ریسرچ فیلڈ میں یہی ہوتا نا کہ بھئی آپ تدبر کرتے ہیں، آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر قوانین بنا کر ایک پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو میں نے بنایا ہے یہی جو ہے واحد سلیوشن ہے اینڈ دس از ایبسولوٹ کریکٹ، اور دوسرا جو کر رہا ہے، دوسرا جو استنباط کر رہا ہے، نکال رہا ہے دلیلیں، وہ غلط ہے اور وہ منکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انا کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ فالو کرتے ہیں رفع یدین کے معاملے میں، امام صاحب کا ایک قول ہے، وہ قول یہ ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی اوتھینٹک نریشن مل جائے پوری دلیلوں کے ساتھ، مضبوط چین کے ساتھ، تو جان لو کہ یہی میرا مذہب ہے۔ ہاں، اچھا، تو ہی از فلیکسیبل، ہی واز فلیکسیبل، کہ اگر نکل جاتی ہے آگے چل کر چیزیں تو سمجھ جاؤ کہ میرا یہ عمل چھوڑ دینا، اس پہ عمل کرنا جو تواتر سے آ رہا ہے۔ اٹس لائک دیٹ ہارون بھائی۔ اچھا، تو معذرت، میں اس بات پہ اصل میں بات زیادہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سمجھنے والی بات یہ کہ ہم آلریڈی اتنے فرقوں میں، اتنی چیزوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں۔ جی بھائی غامدی صاحب آپ کی ایک اپنی آڈینس ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مفتی صاحب آپ کی اپنی ایک آڈینس ہے۔ آپ اپنی آڈینس کو سنبھالیں نا، آپ دوسرے کو خام خائی میں فلانا یہ ہے، ڈمکانا یہ ہے۔ جس نے آپ سے یہ کوشچن کیا کہ غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے، تو آپ ان کو بتائیے کہ بھائی غامدی صاحب کو آپ سنیں، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو سننا کیسا ہے۔
मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मतलब फिर गलत बात होगी ना। एक अच्छा आलिम दूसरे आलिम के बारे में ये बात कहे कि नहीं वो कंफ्यूजन फैलाता है या वो मुनकरे हदीस है, तो भाई आप भी तो कॉमेडियन हैं, आप भी तो कॉमेडी कर रहे हैं ना। सारी दुनिया में जो आप फिर कर आए हैं वो क्या है? आप कॉमेडी के बेस पे वीजे लगवाए, आपने कॉमेडी, आप एज ए कॉमेडियन सारी दुनिया में फिर के आ गए। लेकिन डेफिनेटली आपके पास इल्म है, हम आपसे सीखते हैं, हम वो भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं, कॉमेडी भी सीखते हैं और इल्म भी सीखते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? एग्जैक्टली बस अल्लाह महफूज रखे हम जी। सबको। और डियर और कोई नाजरीन, क्वेश्चन आप इमाद भाई? सब भी हर भाई इसी की क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि गामदी साहब को सुनना कैसा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मुफ्ती साहब ने कहा, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। बस व्यूवर्स को हम ये गुजारिश करते हैं कि आप जब भी किसी स्पीकर को सुने तो प्लीज़ प्लीज़ उसको परखें कुरान और ऑथेंटिक सुन्ना पर, उसके बेसिस और उसके प्रिंसिपल्स पर। और हम ये नहीं कहते कि हमको फॉलो करो, हम ये नहीं कहते कि इसको फॉलो करो, और हम क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं बना रहे हैं या किसी के सपोर्ट में हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। इट्स जस्ट कि आप अपना दिमाग जो है लगाएं, रीजनिंग करें, जो बात समझ में आती है उसको जो है फिर आप एक्सेप्ट करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी नीयत और अमल को देखने वाला है इंशाल्लाह।